بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ روم کے بادشاہ ہرکل یا ارکلیس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط بھیجا جس میں دین کی دعوت دی گئی۔ رومن امپائر اس وقت دنیا کی طاقتور ترین حکومت ہوا کرتی تھی اور اس کا بادشاہ جاہ و جلال کا پیکر ہوا کرتا تھا۔ ہرکل کو جب یہ خط ملا تو اس نے حکم دیا کہ اگر کوئی عرب کا باشندہ ملک میں ہے تو اسے لایا جائے۔ اس وقت اتفاق سے ابو سفیان اپنے لوگوں کے عمرہ تجارتی دورے پر وہاں موجود تھا، چنانچہ انہیں بادشاہ کے دربار میں لایا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور غالباً حال ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قریش مکہ کا معاہدہ بھی ہو چکا تھا۔ جب وہ سب دربار میں پہنچے تو ہرکل نے سوال کیا، تم میں سے کون شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ قریبی یا عزیز ہے؟ ابو سفیان: میں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے قریبی عزیز ہوں۔ ہرکل: اس شخص کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، وہ اونچے عالی نسبت والے ہیں۔ ہرکل نے کہا، اس سے پہلے بھی کسی نے ایسی بات یعنی نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ ہرکل نے کہا، اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ ہرکل: اس کی پیروی کرنے والے طاقتور ہیں یا کمزور؟ ابو سفیان: کمزور۔ ہرکل نے پھر پوچھا کہ اس کے ماننے والوں میں سے کوئی واپس پلٹا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں، سب کے سب قائم ہیں۔ ہرکل: دعوت نبوت سے قبل اس نے کبھی جھوٹ بولا تھا؟ ابو سفیان: ہرگز نہیں۔ اب ہمارا معاہدہ ہوا ہے، معلوم نہیں اس کا کیا کرے گا۔ ہرکل: کیا تمہارے اس سے کبھی لڑائی ہوئی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ابو سفیان: کبھی ہم جیت جاتے اور کبھی وہ۔ ہرکل نے پھر پوچھا، وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اپنے باپ دادا کی شرک کی باتیں چھوڑ دو، نماز پڑھو، سچ بولو، پرہیزگاری اختیار کرو اور صلہ رحمی کرو۔ ہرکل نے کہا، میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا، تم نے کہا ہم میں اعلیٰ نسب ہے، پیغمبر ہمیشہ اعلیٰ نسب ہی بھیجے جاتے ہیں۔ تم نے کہا کہ اس کے خاندان میں اس سے پہلے کسی اور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اگر کیا ہوتا تو میں سمجھتا کہ وہ ان کی تقلید کر رہا ہے۔ تم نے کہا کہ اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا، اگر گزرا ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ وہ اپنی بادشاہت حاصل کرنے کے لیے یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ تم نے کہا کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جو شخص آدمیوں کے متعلق جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے جھوٹی بات کیسے گھڑ سکتا ہے؟ تم نے کہا کہ اس کے ساتھ زیادہ تر کمزور لوگ ہیں، یہی لوگ تو پیغمبروں کے متبین ہوتے ہیں۔ تم نے کہا کہ اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں، ایمان کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ تم نے کہا کہ اس کا ماننے والا کوئی بھی مرتد نہیں ہوا، ایمان والوں کی یہی خاصیت ہوتی ہے۔ تم نے کہا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے، سچ اور پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہے، لہٰذا اگر یہ باتیں سچ ہیں تو عنقریب وہ اس جگہ کا مالک ہوگا جہاں میں جانتا تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ تم سے ہوگا، اگر میں اس کے پاس ہوتا تو خود اس کے پاؤں دھوتا۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی خوبصورتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات سن کر ایک طاقتور ترین بادشاہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی گواہی دینے پر مجبور ہو گیا۔